ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، امریکہ، ایران، اسرائیل، ایران کے درمیان میں جو جنگ تھی وہ تو بند ہو گئی ہے، لیکن زبانی جنگ جاری ہے۔ ٹرمپ کے سلسلے میں کبھی یہ بات آ رہی ہے کہ وہ $30 بلین ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے دینے کی بات کہی تھی، جس کو CNN نے رپورٹ کیا ہے۔ تو کل خامنہئی کا بیان سن کر کے بوکھلایا ہوا ٹرمپ اچانک بیان دے دیتا ہے کہ میں نے خامنہئی کو ایک ذلت آمیز موت سے بچایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑے ملک کا صدر جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو یا تو وہ سنکی ہوگا یا تو پاگل قسم کا آدمی ہوگا۔ تو ایران امریکہ کشیدگی کے درمیان ایرانی وزیر خارجہ نے اس پر طنز کر دیا۔ اس کے جواب میں آنے کے بعد کہ اسرائیل کے پاس اپنے باپ کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات جاری ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر کشیدگی بڑھنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کل جب لبنان پر حملہ ہوا بڑے پیمانے پر، تو یہاں یمن سے ایک میزائل بھی داغ دیا گیا آج، اور اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ انٹرسیپٹ کر کے اس میزائل کو روکا گیا، جبکہ اس سلسلے میں دلائل نہیں دیا ہے کہ روکا گیا یا وہ اپنے مقام پر پہنچا اور تباہی مچائی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خامنہئی پر کیے گئے تبصرے کی شدید مذمت کی۔ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر کے خلاف متنازع تبصرہ کیا اور کہا کہ ذلت آمیز موت سے بچایا۔ تو انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، اگر صدر ٹرمپ اصل میں معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے تئیں نازیبا تبصرے بند کرنے ہوں گے۔ ٹرمپ ایسا کر کے خامنہئی کے لاکھوں مداحوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ عظیم اور طاقتور ایرانی لوگ جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اسرائیلی حکومت کے پاس ہماری میزائلوں سے بچنے کے لیے ڈیڈی کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی متبادل نہیں تھا، وہ دھمکیوں اور توہین کو برداشت نہیں کرتے، یہ کہتے ہوئے صاف اور واضح طور پر امریکی صدر ٹرمپ کو وارننگ دیا ہے۔ اگر ایران پھر سے جوہری پروگرام شروع کرتا ہے تو امریکہ اس مرتبہ دوبارہ بمباری کرے گا اور بغیر پوچھے بمباری کرے گا۔ یہ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں اس نے جواب دیا تھا۔ اصل میں اس سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر دوبارہ یورینیم کی افزودگی ہوگی اور ایران اس سلسلے میں آگے بڑھے گا تو کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بغیر کسی سوال کیے بالکل دوبارہ ایران پر حملہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی صورتحال کے دوران ایک مرتبہ پھر یہی محسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ پوری طرح سے اس مرتبہ شاید جنگ بندی بہت دنوں تک قائم نہیں رہے گی۔ اب ایک طرف اسرائیل کے سپورٹ میں بات کرتا ہے، CNN کی ایک رپورٹ ہے، اس کی میں سرخی آپ کو یہاں دکھانا چاہتا ہوں۔ دراصل اس کو انڈیا ہیرالڈ نے لیا ہے CNN کے حوالے سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو دھوکہ دیا اور ایران کو $30 بلین دوبارہ نیوکلیئر پاور یا اس طرح کے پلانٹ بچھانے کے لیے یا اس پر کام کرنے کے لیے ڈیمیج جو کیا گیا ہے اس ڈیمیج کی بھرپائی کے لیے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینا چاہتا تھا، اس طرح کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اور ٹکڑا کیا ہے، میں آپ کو پیراگراف دکھانا چاہتا ہوں، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا کہ امریکن میڈیا گروپ CNN نے آفیشل سورسز کے حوالے سے US پریزیڈنٹ نے جو کہا اس کے بارے میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ US پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو $30 بلین دینے کا وعدہ کیا یا آفر کیا سول نیوکلیئر پروگرام کے لیے۔
اور اس کے علاوہ ایران پر موجود تمام پابندیوں کو ہٹانے کا بھی اس نے وعدہ کیا، اس طرح کا آفر دیا۔ جو ایران کے فنڈز پر اس وقت جو ہے بینڈ ہے پورے مختلف ممالک میں، اور وہ وہاں سے پیسہ نہیں لا سکتا ایران، جن کا پیسہ پھنسا ہوا ہے امریکہ کے پابندی کے چلتے کئی ممالک سے ایران اپنا پیسہ نہیں نکال سکتا۔ تو یہ ساری پابندیاں ہٹا دی جائیں گی اور آپ کو $30 بلین دیا جائے گا۔ ایک طرف آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نتانز ہو، اصفہان ہو اور فورڈو وغیرہ میں بنکر بسٹر بامز گرانے کے بعد جو صورتحال ہوئی، اور اس کے بعد امریکہ کی جانب سے آفر دیے جانے کا معاملہ، CNN میں یہ رپورٹ چھپنا، اور ادھر جو ہے خامنہ ای کے سلسلے میں اس طرح کا تبصرہ کرنا، ادھر اسرائیل کا لگاتار جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے کرنا، مختلف قسم کی خبریں سامنے آنے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا مشکل ہو چکا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا بنتی جا رہی ہے۔ کہیں جو ہے جنگ بندی کے لیے امریکہ سے ایران کا جو معاہدہ ہوا اندرونی سطح پر، وہ کس طرح کا معاہدہ ہوا تھا، یا واقعی میں اسرائیل تباہی کے کگار پر پہنچ چکا تھا کہ اسرائیل امریکہ پر دباؤ بنانے لگا کہ آپ اب جنگ بند کروا دیجئے کسی بھی صورتحال میں، اور اگر آپ لالچ دینا چاہتے ہیں تو ایران کو لالچ بھی دے دیجئے، جو ان کو نیوکلیئر کو نقصان پہنچا ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے فنڈنگ بھی دی جائے گی۔ اس طرح کے مطالبے کیا رکھے گئے تھے؟ اس طرح کے سوالات CNN کی اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں اور سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بہرکیف کیا صورتحال ہے ناظرین گرامی اسرائیل امریکہ اس کے درمیان میں عنقریب نکل کر کے سامنے آئے گی۔ ایک فوٹو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس وقت کہ اسرائیل میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اسرائیل نے جو ٹارگٹ کلنگ کی ایران میں، اس میں ایک سائنٹسٹ کی پوری فیملی کے ممبران چلے گئے تھے، انتقال کر گئے تھے۔ یہ ان کی تصویر ہے، نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، ان کے فیملی کے 11 ممبرز جو ہے اسرائیلی اسٹرائک میں انتقال کر گئے۔ تو ان کی تصویر کے ساتھ اس وقت جو ہے یہ ساری تفصیلات فراہم کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں کہ کس قدر بڑا نقصان ہوتا ہے جب بڑے سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور کس طرح ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے اسرائیل، اور چن چن کر کے جو ہے جو کسی ملک کے بہت ہی پاورفل جو ٹیکنک کے اعتبار سے، ہتھیار بنانے کے اعتبار سے بڑے بڑے پیمانے پر جن کی سوچ، جن کی سرچ، جن کی تحقیقات جو ہے بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، وہی لوگ اس کے جو ہے ٹارگٹ پر رہتے ہیں۔ محمد رضا صادقی صابر ان کا نام ہے، اور 24 جون کو جو ہے سیز فائر سے پہلے ہی ان کے جو ہے ایک لگ بھگ یوں سمجھے کہ کچھ گھنٹے پہلے حملہ کیا تھا، جس میں جو ہے محمد رضا صادقی صابر کا جو ہے قتل کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ موجود 11 ممبرز کو بھی جو ہے انتقال کر گئے تھے۔ یہ تصویر اس وقت جو ہے پورے ایران میں دکھا کر کے ٹارگٹ کلنگ اسرائیل کی جو ہے اس قتل و غارت گری کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی ایران اپنی ناراضگی جتا رہا ہے کیونکہ امریکہ بار بار جوہری مذاکرات پر ایران کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بار پھر اشارہ دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کا ملک نئے جوہری مذاکرے کا خواہش مند نہیں ہے، اور ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ امریکی صدر چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ایران جوہری امور پر مذاکرہ شروع کرے، لیکن ایران کا ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ امریکی صدر ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران سے جلد ہی اس معاملے پر بات چیت ہوگی، اور اپنی طرف سے بات چیت ہوگی کہہ دیتے ہیں، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایران پر امریکی حملے سے حکومت ایران نے پہلے ہی سخت ناراضگی ظاہر کی ہے، اور صاف اور واضح طور پر UN سے اور سارے عالمی برادری سے واضح کر دیا ہے کہ وہ اب نیوکلیئر کا جو بھی سسٹم ہوگا، اس سلسلے میں نہ امریکہ سے بات ہوگی، نہ UN سے، اور نہ ہی انٹرنیشنل سطح پر نیوکلیئر پاور یا پلانٹ پر یا اس طرح کی چیزوں پر نظر رکھنے والی کسی بھی تنظیم سے جو ہے کوئی بات ہوگی، اور نہ ہی یہاں کے افزود یورینیم اگر نکالا جا رہا ہے تو نہ اس سلسلے میں تفصیلات فراہم کی جائیں گی، اور یورینیم نکال کر کے بم بنایا جا رہا ہے، بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں تفصیلات نہیں دی جائے گی، صاف واضح کہا گیا تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر نیوکلیئر کا حوالہ دے کر کے امریکہ ایران پر جنگ تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسرائیل اس کو بار بار بھڑکانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ یہی صورتحال کہ کبھی جو ہے ٹرمپ کے بیانات بار بار بدل رہے ہیں، اس کو لے کر کے بھی اس وقت جو ہے اگر آپ ایران کی TV وغیرہ دیکھتے ہیں، فارسی میں جو تبصرے چل رہے ہیں وہ یہی محسوس کر رہے ہیں
کہ امریکہ جو ہے وہ پوری طرح سے اس وقت اسرائیل کو بچانے کے لیے جنگ بندی پر اتاولا ہوا، بصورت دیگر جو ہے یہاں پر کچھ اور ہی امریکہ کا منشا تھا۔ چونکہ اسرائیل تباہی کی کگار پر پہنچ چکا تھا، جنگ بندی کے لیے باولا ہو کر کے وہ آ گیا ہے، اس لیے کہ جو ہے یہ جنگ اگر جاری رہتی تو ابھی کچھ دنوں میں جو ہے اسرائیل پورے صفحے ہستی سے مٹ جاتا۔ اس وجہ سے جنگ بندی کی اور پھر دوبارہ جو ہے تیاری کر کے ایران پر حملہ کرنے کے لیے پھر سے نیوکلیئر کا راگ الاپ رہا ہے۔ صورتحال مزید بد سے بدتر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ تبصرے اس وقت جو ہے ایران کے مختلف حوالہ جات سے اخبارات میں چھپنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو صورتحال ناظرین گرامی مزید بگڑ سکتی ہے، کیونکہ لبنان پر جس طرح کے حملے اس وقت اسرائیل جاری کر رہا ہے، در یمن جس طرح سے شروعات کر دیا ہے میزائل کو مارنے کا، اور آج مجاہدین القسام کی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مزید 4 صہیونی درندوں کو جو ہے جہنم حاصل کر دیا ہے، کئیوں کو زخمی۔ یہ ابھی میں ریکارڈنگ کے وقت آ رہی خبر ہے، شام میں اس کی پوری تفصیلات پیش کروں گا۔ تو اس صورتحال ناظرین گرامی مزید بگڑتے چلی جائے گی، اب دیکھنا ہے کہ کیا جو ہے صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے ایک ویڈیو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اٹالین پی ایم کی میلونی۔ دراصل جو ہے ان کا جو ایکشن ہے میڈیا سے بات کرنے کا، ان کا جو ایکسپریشن ہے اپنے چہرے پر، اور آنکھیں بار بار وہ بند کر رہی ہیں، کھول رہی ہیں، عجیب و غریب قسم سے وہ دیکھ رہی ہیں، تو کیا وہ صحیح ہیں؟ کیوں اس طرح کا ریاکٹ کر رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وائرل ویڈیوز پر اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے شروع کیے جا چکے ہیں۔ عجیب و غریب انداز میں وہ میڈیا کے نامہ نگاروں کو جواب دیتی ہوئی، ایکشن کرتی ہوئی، ریاکشن دیتی ہوئی، آنکھوں کو ادھر ادھر کرتی ہوئی، اور پھر خود کو سنبھالتی ہوئی، چہرے کے ایکسپریشن کو بناتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ کیا واقعی میں جارجیا میلونی برابر ہے یا پھر اس کی صحت کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ ان تمام چیزوں کو لے کر کے اس وقت جو ہے یہ ویڈیو مختلف تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جو ایک اہم ترین ہے، اگر کوئی لیڈی جج کو لائر بیچ میں گفتگو کرتے ہوئے ہنی بول دے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ایسی ایک ویڈیو اس وقت جو ہے وائرل ہو رہی ہے، جس میں کولاریڈو کی ایک کورٹ روم میں ایلزبتھ ہیرس نامی لیڈی جج اس کی سنوائی کر رہی تھی، ان کے ساتھ اور بھی جج موجود تھے اور وہاں وکیل بھی موجود تھے، لیکن وہ جب کوسچن کے بعد جواب دینے کی کوشش کی، کوزلیسکی جس وکیل کا نام بتایا گیا ہے، دراصل یہ ایک سیکشول اسالٹ کا کیس تھا، جواب دینے کے درمیان میں اچانک ہنی بول بیٹھا، تو اس وقت اس نے بار بار معافی مانگی، لیکن اس کے باوجود ایک جج کو اس طرح سے جو ہے عاشقانہ انداز میں ہنی کہنے کا یہ لفظ اور اس وقت کی وہ حرکتیں الگ الگ پیمانے پر تبصروں کا شکار بن گئی ہے۔ آپ چاہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ Wasn't pursued it, but this could have been 3 separate. Okay, but it wasn't 3 separate. I know, Let's go but- with what happened in the case. But honey, or oh my God, I'm sorry, Your Honor. That I don't know what to say to that. I apologize. Okay, go ahead. The question here is what happened. I'm sorry, I've just been totally thrown by Yeah, I my can mistake. imagine. I can imagine. I'm a little thrown by that also, if I'm being honest. Your Honor, I don't know what to say. It's just a Okay, well, go ahead. You've only got 1 minute and 7 seconds left. The question here. ناظرین گرامی ادھر رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اور اس سے پہلے کئی خبریں آئی تھی کہ رشیا میں جاب کا جھانسا دے کر کے لے جانے والے لوگوں کو جبراً جنگ میں جھونک دیا گیا ہے، اور اس میں کئی لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی۔ اب کانگریس نے روس گئے کچھ ہندوستانی باشندوں کے لاپتہ ہونے پر اپنی فکر حکومت ہند کے سامنے ظاہر کی ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ امریندر سنگھ راجا وڑنگ نے پریس کانفرنس کے دوران متاثرہ کنبوں کا درد حکومت ہند کے سامنے رکھا اور بتایا کہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی انہیں اپنوں کا پتہ نہیں مل پا رہا ہے، اس لیے حکومت ہند کو مدد کرنی چاہیے۔ کانگریس لیڈر نے حکومت ہند کے سامنے کچھ تلخ سوالات بھی رکھے جو ہندوستانی باشندوں کے غلط طریقے سے روس پہنچنے اور پھر وہاں کی فوج میں جبراً بھرتی کیے جانے سے متعلق ہے۔ 14 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں ناظرین گرامی، جو ہندوستان سے گئے ہوئے تھے۔ ایسی صورتحال میں کیا ان کو واپس لایا جائے گا، وہ زندہ ہے بھی کہ نہیں، کیا صورتحال ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر کے اس وقت تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے جنگ زدہ ممالک کو جانے کے سلسلے میں بہت ہی سوچ وچار کرنا پڑتا ہے، لیکن آج کل بھارت میں بے روزگاری اس قدر بڑھی ہوئی ہے
کہ ایک تو جو ہے غیر قانونی طور پر کئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہندوستانی مغربی ممالک کا راستہ اپنا رہے ہیں، کوئی پہاڑوں کے راستے، کوئی جو لوگ اس طرح کے جو ہے غیر قانونی طور پر لے جانے کے لیے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مافیا ہیں، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ترکی میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان لوگوں کا کام ہے کہ بس ہم آپ کو بارڈر پار کرا دیتے ہیں، باقی کا معاملہ ایسے کئی ہندوستانیوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ اب اسی کا فائدہ اٹھا کر کہ کچھ لوگ جو ہے اچھے جاب کا جھانسا دیتے ہیں اور وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جاب ملتا نہیں ہے، غیر قانونی طور پر وہاں کے پولیس افسران کے ساتھ یا اس طرح کے وزارت خارجہ سے منسلک سیکورٹی افسران مختلف تنظیموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ ان کو ان کاموں میں استعمال کرتے ہیں، کوئی جو ہے فوج میں لے چلا جاتا ہے، کوئی غلط کاموں میں لگا دیتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے جو ویزا کے نام پر غیر قانونی طور پر لوگوں کو جو ہے دیگر ممالک کو لے جانے کا یہ جو سلسلہ ہے، اس پر اگر قدغن نہیں لگائی گئی تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے، کہتے ہوئے اس پر بھی تبصرے ہونے چاہیے، اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ بات اس وقت جو ہے بھارت میں بھی سامنے آ رہی ہے۔ جبکہ ناظرین گرامی، غیر قانونی طور پر جو ہے باشندوں کا جانا بھارت میں پھر بھی بہت کم ہے، کیونکہ یہاں نہ جنگ ہے نہ اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن عالمی سطح پر آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں جنگیں ہوئی ہیں وہاں کے عوام بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ اچھے خوشحال ممالک جانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ایسے میں ان کا غلط استعمال جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو مافیا اس طرح کے غیر قانونی دھندے میں ملوث ہیں۔ 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ کا مطالبہ کر کے ان کو بارڈر پار کرانے کا وعدہ کرتے ہیں، کوئی پانی میں ہی مر جاتے ہیں، کوئی کشتیوں میں ان کی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، سینکڑوں تعداد ڈوب کر مر جاتے ہیں، پیسہ بھی گیا، زندگی بھی گئی، کوئی پار ہو کر کے چلے جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہاں کی پولیس کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں، ایک اچھی زندگی کی تلاش میں ساری زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،